والدین کے انتقال کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت کا طریقہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ان کو ایصال ثواب کیا کیسے جائے۔ ایک صحابی آئے نا، آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے لیے کچھ ایصال ثواب کروں، میں چاہتا ہوں کہ ان کے لیے ان کو کچھ پڑھ کے بخش دوں یا ان کے لیے کوئی ایسا کام کر دوں جس سے انہیں ثواب ملتا رہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا طریقہ بتایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ماں کے نام سے ایک کنواں کھدوا دو اور اس کو صدقہ جاریہ ہو جائے گا تمہاری ماں کی طرف سے، جب تک اس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہیں گے، جب تک تمہاری ماں کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ لیکن اس دور میں تو بھائی کنویں والا سسٹم ہی ختم ہو گیا نا، تو یہ صدقہ جاریہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتا دیا کہ اس طرح سے آپ اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ اب اس دور میں کنویں نہیں ہے تو بہت ساری چیزیں بھائی آپ اپنے والد یا والدہ جو بھی لوگ انتقال کر چکے ہیں، آپ ان کے لیے کوئی بھی چیز مسجد کی صف خرید لیں، مسجد میں لا کے رکھ دیں، لوٹے خرید کے مسجد میں لا کے رکھ دیں، آپ مسجد میں کوئی کام کروا دیں، مدرسوں میں کوئی کام کروا دیں، تو جب تک اس مسجد میں اگر آپ نے لا کر صف رکھ دی کہ چلو یہ جائے مصلی یا ہم نے صف یا لوٹا رکھ دیا اور یہ ہم نے اپنے ماں یا والد یا جو بھی جس کے لیے بھی ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ایصال ثواب اس کو کرنا چاہتے ہیں اس کی نیت سے رکھ دیا، تو جب تک اس پر نماز پڑھی جائے گی، جب تک اللہ تعالیٰ ثواب اس مرحوم کو اس شخص کو عطا فرماتا رہے گا۔ سب سے بہتر صدقہ جاریہ ہے یہ۔ صدقہ جاریہ وہ ہوتا ہے جو جاری رہے، جو چلتا رہے۔ اگر آپ نے کسی کو قرآن پڑھا دیا نا، کسی کو قرآن پڑھا دیا کہ چلو یہ قرآن ہم سے سیکھ لو، اب ہم تو ہوں گے قبر کے اندر، لیکن جب جب وہ قرآن پڑھتا رہے گا اس کا ثواب پورا پورا قبر میں ہمیں بھی ملتا رہے گا۔ اور یہیں پر بس نہیں، وہ پھر اپنی کسی کو سکھائے قرآن، اس کا ثواب بھی، پھر وہ شاگرد اپنے شاگردوں کو پڑھائے، اس کا ثواب بھی۔ تو اللہ فرماتا ہے تم عمل کرتے کرتے تھک جاؤ گے، میں ثواب دیتے دیتے نہیں تھکوں گا۔ لیکن اور بھی طریقے ہیں نا، آپ تو چاہیں تو قرآن پڑھ کر بخش سکتے ہیں، اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو مکمل وہ صورتیں یاد ہو کہ نہیں یہ طریقہ ہو مکمل اور اس طرح سے ہمیں قرآن اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، نہیں، ایسی کوئی شرط نہیں ہے بھائی۔ آپ تو صرف آپ کو سورہ فاتحہ یاد ہے، بھائی کون مسلمان ایسا ہوگا جسے سورہ فاتحہ نہیں یاد ہے؟ کون ایسا جسے سورہ اخلاص یاد نہیں ہے؟ کون ایسا جسے سورہ کوثر یاد نہیں ہے؟ تو آپ صرف سورہ کوثر پڑھ لو نا، سورہ اخلاص پڑھ لو، آپ سورہ فاتحہ پڑھ لو۔ سورہ اخلاص کی تو ایسی فضیلت ہے کہ اگر کوئی بندہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے اور اپنے مرحوم کو ایصال ثواب کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک قرآن کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اتنا بڑا اجر و ثواب ہے، کیونکہ سورہ اخلاص ایسی سورت ہے کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ پورے قرآن کو نازل نہ فرماتا، صرف سورہ اخلاص کو نازل کر دیتا تو یہ پوری دنیا کے لیے کافی تھا، کیونکہ اصل مقصد قرآن بھیجنے کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصل مقصد کیا ہے کہ لوگ اللہ کو پہچانیں، لوگ شرک سے بچ کے توحید کی طرف آئیں، اور اس صورت کے اندر یہ ساری چیز موجود ہے، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی ربوبیت موجود ہے۔ قل هو اللہ احد، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، کہہ دیجئے کہ هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے۔ اللہ الصمد، پاک بے نیاز، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ اس کو کسی نے جنا ہے، نہ اس کو کسی نے جنا ہے اور نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ اس کو جنا گیا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کے برابر، اس کے شریک، اس کے ہمسر نہیں ہے۔ تو اللہ کی ربوبیت ہے اس میں، تو اس کی ایسی فضیلت ہے کہ 3 مرتبہ پڑھ کے ایصال ثواب کرو تو اللہ تعالیٰ مرحوم کو جس کے لیے ہم نے پڑھا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک قرآن کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ سب ہم خود کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ تو کم سے کم جب اتنے بہتر شریعت نے ہمیں طریقے بتائے ہیں تو پھر ہم صرف شب برات کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ ہم تو روز اپنے والدین کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں، روز ہم ان کو بخش سکتے ہیں، اور مردے کو ثواب، اس کا فائدہ بھی بہت زبردست ملتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی پڑھ کے ایصال ثواب کرتا ہے، صدقہ جاریہ کرتا ہے یا کسی طرح سے اس کو ایصال ثواب کرتا ہے تو مردے کو بڑی خوشی ملتی ہے، تحفہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے، یہ لو تمہارے فلاں بیٹے نے، تمہارے دوست نے، تمہارے فلاں نے یہ تمہارے لیے بھیجا ہے۔ وہ بہت خوش ہوتا ہے اس وقت، ایسی خوشی اسے زندگی میں کبھی ملی ہوئی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اب اس کے لیے اس کی دنیا وہی ہے نا کہ اگر گناہگار ہے تو عذاب ہو رہا ہے، لیکن اگر کسی نے اس کو ایصال ثواب کر کے دے دیا تو اب اس کے لیے اس کے راحت ملی کہ نہیں ملی؟ تو اگر
اب کسی کے انتقال کے بعد آنسو بہانے سے بہتر ہے کہ ہم اس کے لیے ایصال ثواب کریں، اور دنیا میں بھی ہم اچھے خود ایسے کام کر لیں تاکہ ہمیں پھر یہ قبر میں جانے کے بعد یہ افسوس نہ رہے کہ کوئی